کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک بادشاہ جو انسانوں، جنات اور پرندوں پر حکومت کرتا تھا، وہ ایک چونٹے کی آواز بھی سن سکتا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ملکہ جس کے پاس بے مثال طاقت اور دولت تھی، وہ ایک خط پڑھ کر اپنا سب کچھ بدل دیتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایمان اور غرور کی، حکمت اور طاقت کی، اور ایک ایسے لمحے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے وہ عظیم نبی جنہیں ایسی بادشاہی عطا کی گئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں جنات، ہوا اور پرندوں پر اختیار دیا۔ یہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جو عدل، حکمت اور توحید کا پیغام دیتے تھے۔ دوسری طرف یمن کی سرزمین میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کی حکمران تھی ملکہ بلقیس، ایک طاقتور، عقل مند اور باوقار ملکہ، لیکن ایک ایسی قوم کی رہنما جو سورج کی عبادت کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے دو عظیم شخصیات کے درمیان ایک ایسے واقعے کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے۔ ان کے سامنے انسان، جنات اور پرندے صف باندھے کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام دربار نہیں، یہ ایک الہی نظام تھا۔ اچانک آپ کی نظر ایک پرندے کو ڈھونڈتی ہے۔ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ کوئی معقول عذر نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں آپ کے پاس ایک اہم خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک قوم دیکھی جو ایک عورت کے زیر حکومت ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن سب سے حیران کن بات، وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً ایک خط لکھتے ہیں، ایک مختصر مگر طاقتور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا جاتا ہے۔ ملکہ کا دربار۔ ملکہ بلقیس اپنے درباریوں کے درمیان بیٹھی ہیں۔ وہ خط پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے سردارو، مجھے ایک معزز خط ملا ہے۔ وہ خط بلند آواز میں پڑھتی ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ کوئی عام بادشاہ کا پیغام نہیں تھا، یہ ایک نبی کا پیغام تھا۔ ملکہ کہتی ہیں، میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، تم کیا کہتے ہو؟ سردار جواب دیتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ بلقیس جنگ نہیں چاہتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دانشمندانہ سوچ تھی۔ ملکہ بلقیس ایک فیصلہ کرتی ہیں، وہ تحفے بھیجتی ہیں، قیمتی خزانے، سونا، جواہرات۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کی دولت سے متاثر ہوں گے؟ جب تحفے پہنچتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ جواب ملکہ بلقیس کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آئے؟ ایک طاقتور جن کہتا ہے، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اور شخص جس کے پاس علم تھا کہتا ہے، میں اسے آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر پلک چھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس اب خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتی ہیں۔
ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تمہارا تخت کیسا ہی ہے؟ وہ حیران ہو کر کہتی ہیں یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر انہیں ایک شفاف محل میں داخل ہونے کو کہا جاتا ہے جس کا فرش شیشے کا تھا۔ ملکہ اسے پانی سمجھ کر اپنا دامن اٹھا لیتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شیشہ ہے۔ یہ منظر ملکہ بلقیس کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ انسانی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر وہ الفاظ کہتی ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونجتے رہیں گے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ یہ لمحہ ہدایت کا لمحہ تھا۔ ایک سلطنت ایمان کے سامنے جھک گئی جب سچائی کے سامنے ایک عظیم سلطنت جھک گئی۔